مفتی ابو حمزہ ظفر جبار چشتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسی معاملے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ الوداع ہوا چاہتا ہے، جن کو اس مہینے سے محبت، شغف اور پیار ہے نا، اور جو اس کے ساتھ بہت زیادہ انٹیکٹ ہوتے ہیں، تو گڑ گڑا کر روتے ہیں کہ یہ ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ کیا یہ مصنوعی ہے یا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب۔ یقیناً آج ہر وہ دل اداس ہے جس دل میں رمضان کی محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے آنے کی خوشی میں اور رمضان کے جانے کے غم میں آنسو بہائے، وہ آنسو کل بروز حشر اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائیں گے۔ میں قرآن کی ایک آیت سورہ رحمان، اس میں اللہ نے بار بار ایک بات کا ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ رمضان کی سحری کی نعمت ہم سے جدا ہونے والی ہے، رمضان کی افطاری کی نعمت ہم سے جدا ہونے والی ہے، روزے دار کا سونا جو تسبیح میں شامل تھا یہ جدا ہونے والا ہے، رات کا قیام ہم سے جدا ہونے والا ہے، مومن کی رزق میں اس ماہ میں جو اضافہ کر دیا گیا تھا وہ جدا ہونے والا ہے، اس ماہ میں جو نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا گیا تھا وہ ختم ہونے والا ہے، ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر ثواب کا فرمایا گیا وہ جدا ہونے والا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت جدا ہو گیا، تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی جدا ہونے کے قریب ہے۔ آپ نے جیسے کیا خوب کہا کہ ہمیں اپنا سیلف احتساب کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس 30 دنوں میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کتنے سجدے کیے ہیں، کتنے قیام کیے ہیں، کتنے رکوع کیے ہیں، کتنی بار قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنی بار مالک کو پکارا ہے، کتنی بار رات کو تنہائی میں اٹھ کر کے مالک سے باتیں کی ہیں، مالک کو راضی کیا ہے، کتنی بار تمہاری اس مالک کے آگے آنکھیں ندامت کے آنسو بہا چکی ہیں، کتنی بار تمہارا دل جو ہے جو زنگ آلود ہو چکا تھا، اس ماہ میں کیا ہم وہ زنگ اتارنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالک کی رحمت پانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس کی مغفرت پانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا کامیابی کی طرف جو نار جہنم سے آزادی کا ہے ہم اس کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ جنہیں صرف پیاس اور بھوک کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے کہ ہمارے روزے، ہمارا رات کا قیام، ہمارا دن کا صیام، ہماری کی ہوئی سخاوت، ہمارا روزے دار کو پلایا ہوا پانی، کرائی ہوئی اس سیر، پیٹ بھر کے افطاری، کہیں یہ سارا ریاکاری کی نظر تو نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا ہے ہمیں اپنی خود احتسابی کی طرف ابھی بھی لمحات باقی ہیں، ابھی بھی کچھ لمحات باقی ہیں، ابھی بھی مالک نے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، ابھی بھی شیاطین پابند سلاسل ہیں، ابھی بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں،
رحمت کے باب کھلے ہیں، ابھی بھی مالک کا وہی پیغام ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رحمت کا طلبگار میں اسے رحمت سے نواز دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں فراوانی کا طلبگار میں اس کے رزق میں فراوانی کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا طلبگار میں اس کی آخرت کو سنوار دوں۔ یہ روزہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے تو رب سے سارا سال وہ رمضان ہی مانگے، وہ رمضان ہی مانگے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں نا، بندہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے، یہ تربیت رمضان ہماری کرتا ہے، بندہ غیبت سے بچ جاتا ہے، بندہ مالک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو میرے رب کا قرب مل جاتا ہے۔ وہ کبھی سجدوں میں گرتے ہیں، اپنی پیشانی رکھتے ہیں تو مالک کہتا ہے، خود یہ قلندر لاہوری کا خوبصورت جملہ کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ رمضان اس سطح پہ بندے کو لے آتا ہے اگر بندے کے عمل میں اخلاص ہو۔ ابھی بھی یہ جو لمحات ہیں یہ غنیمت کے لمحات ہیں، اگر کوئی غفلت میں پڑا ہے تو وہ جاگ جائے، ابھی بھی راتیں باقی ہیں، ابھی بھی دن ہے، مالک کے سارے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، آؤ ابھی بھی اپنے مالک کو راضی کر لو۔ وہ تو صرف 2 آنسوؤں کے قطروں پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ تو تم تنہائی میں اسے یاد کر لو اور کہو، مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو بخشنے پہ قادر ہے، تو محتاج نہیں ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اس جملے سے اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزے دار کا، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ میں اس کا الگ سے ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ کون سا عمل ہے جس کی جزا میرا مالک کے علاوہ بھی کوئی دیتا ہے؟ نماز ہے، اس کی جزا تو اللہ ہی دیتا ہے، حج ہے، اس کی جزا اللہ ہی دیتا ہے، وہ مالک ہے۔ تو میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو یہ مہینہ جو قربت والا مہینہ، اور پھر افطار کے وقت جو اللہ کا اپنے بندے کے بالکل قریب ہونا، پیاسے ہونٹوں کے ساتھ اور بھوکے پیٹ کے ساتھ، جب بندہ اپنے مالک کے اس خوف سے، اس ڈر سے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ہاتھ لپک نہیں رہے، ایک خوف ہے، نہیں میں یہ اگر کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، حد کو لے سب کچھ موجود ہے، کر بھی سکتے لیکن نہیں کرتا۔ یہی مالک چاہ رہا ہے، اور اسی وقت اللہ کا قرب بندے کو زیادہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بوقت افطار اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ امیر حمزہ، محمد امیر حمزہ ثنا خان مصطفیٰ میرے ساتھ موجود ہیں۔ محمد امیر حمزہ، ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ جی امیر حمزہ سنائیے پلیز۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو قلم بھی تو، عشق تیرا اگر نہ ہو
عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی جا، میرے سجود بھی جا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت پیارا میر حمزہ، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے۔ مفتی ابو حمزہ ظفر جبار چشتی صاحب، یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے سورہ قدر ایک پوری آیت ہے اور قریب قریب، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی احکامات ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے آج بڑے ہی اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ بیسک یہ 1000 مہینوں سے بہتر افضل قرآن میں کہا گیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ مجاہد کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد کرتا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا عمل کوئی 1 ماہ 2 ماہ 10 ماہ 20 ماہ 25 ماہ تک محدود نہیں تھا۔ یہ اس کا عمل 1000 مہینوں تک اس کا یہ عمل تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی خدمت میں یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ مجاہد کہتا ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے سورہ قدر کا نزول فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے نفوس قدسیہ ہے نا، انہوں نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں کہ اس رات میں آپ کا امتی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ تو اس نے تو سارا دن جہاد کیا تھا اور ساری رات وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، آپ کا امتی صرف ایک رات میں وہ میرے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دے، سجدہ ریز ہو جائے، وہ تو 1000 مہینے تھے اس کے عمل کے، میں 1000 مہینوں سے زیادہ اجر آپ کی امتی کو عطا کر دوں گا۔ ایک دوسری روایت اس بارے میں ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے پہلی امتوں کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے مجھ تک، فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں مجھ تک پیش کی گئیں۔ ایک موقع پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھ پہ پہلی امتوں کے اعمال پیش کیے گئے۔ یہ موقع ہے فرمایا کہ عمریں پیش کی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ کسی کی 200 سال عمر ہے، کسی کی 300 سال عمر ہے، کسی کی اس سے زیادہ عمر ہے، تو لہٰذا جس کی زیادہ عمر ہے اس کے عمل بھی زیادہ ہوں گے، اور میری امت کی عمریں کم ہیں۔ تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ جبریل امین سورہ قدر کو لے کر کے میرے پاس تشریف لے آئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کی عمریں گرچہ کم ہیں لیکن میں ایک رات ایسی آپ کی امت کو دے دوں گا جس میں وہ عبادت کریں گے تو میں 1000 مہینوں سے زیادہ، حد مقرر نہیں کی کہ 1000 مہینے ہیں، یہ تحدید نہیں ہے، حد نہیں ہے، فرمایا 1000 مہینوں سے
زیادہ میں منیمم 1000 مہینے، جی منیمم 1000 زیادہ، اس سے زیادہ. اور مرتضی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں آپ. یہ کتاب مجید کا ہم تو اسے بھول گئے نا، ہم نے تو اسے بلا دیا ہے، ہم نے تو طاق میں صرف اسے محدود کر دیا ہے، لیکن اس کا اعجاز دیکھیں. یہ سورہ قدر جو ہے جی یہ اس کے حروف 114 ہیں. ایک منٹ سر ذرا رکیے گا. 114 کا ذکر دوبارہ کرنا ہے مجھے. ایک مختصر سی بریک لینی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے. ایک مختصر سی بریک لے کے واپس آتے ہیں مفتی صاحب کی، پھر دوبارہ سے بات سنتے ہیں. مفتی ابو حمزہ ظفر جبار چشتی صاحب، ہم 114 کی بات پر آ کر رکے تھے کہ یہ 114 کا ذکر ہوا اور اس کے بعد ہمیں بریک پر جانا پڑ گیا اور پھر نعت ہو گئی. تو فرمائی گا کہ 114 کے بعد کیا ذکر فرما رہے تھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو قدر والی رات میں. جی تو اس کے 114 حروف ہیں. جی یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، اسلوب دیکھیں. جی جی کہ 114 حروف ہیں اور قرآن کی سورتیں بھی 114 ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا آپ اعجاز دیکھیں کہ اس کے 30 کلمات ہیں اور قرآن کے 30 ہی پارے ہیں. واہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام سیوطی علیہ رحمہ آپ فرمایا کہ اس کی آیتیں 5 ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا کامل یقین ہے کہ چونکہ 5 آیتیں ہیں تو یہ 25ویں جو طاق رات ہے یہ شب قدر ہے. لیکن میں سید المفسرین امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اسی صورت میں جو لفظ آیا ہے نا ہیا، یہ 27واں کلمہ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں چونکہ ہیا یہ رات، ہاں یہ جی فرمایا یہ 27ویں شب ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی نشانیاں جی علماء فرماتے ہیں اتفاق ہے بالاجماع کہ مطلع صاف ہوگا، آسمان کلیئر ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس رات میں کتوں کی آواز نہیں آئے گی. پھر فرمایا کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا. اچھا. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ نہ صرف سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہوگا بلکہ جو جہاں جہاں کھارا پانی ہوگا وہ اس رات کی برکت سے میٹھا ہو جائے گا. یہ اتنی اہم رات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا کر دی. اور پھر اس میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے شب قدر بتانے کے لیے نکلے تو 2 آدمی باہر جھگڑ رہے تھے. ان کے جھگڑنے کے سبب یہ بات اٹھا لی گئی اور طاق راتوں میں پھیلا دی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ شب قدر ایسی عظمت والی رات ہے جس میں ملائکہ جو ہیں جبریل امین کی قیادت میں آسمان سے اتنی تعداد میں زمین پہ آتے ہیں. کیونکہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے کہ زمین اتنی تنگ پڑ جاتی ہے. اتنے آسمان سے فرشتے اس رات جبریل امین کی قیادت میں زمین پہ آتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو کہ کون کونے میں بیٹھ کے آج اپنے رب کو راضی کر رہا ہے. واہ واہ واہ. کون بیٹھ کے اپنے مالک کے آگے اپنا دامن طلب پھیلا کے اسے بخشش طلب کر رہا ہے. ابو حمزہ جبار صاحب آپ کیا اس پر فرماتے ہیں اس پوائنٹ کے پر؟ میں گزارش کروں کہ بالکل حضرت نے جو فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صبح اور شام رات. دیکھیں چونکہ یہ ایک نظام قدرت ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے تو کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں رات ہو رہی ہے کہیں دن، کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں عشاء ہو رہی ہے. سیم ہی یہ ٹائم نظام ہے. یہ 24 گھنٹے مالک کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ہمیں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کے مطلب تم نے اس کو افطار کرنا سے مراد کہ اس کے دن پورے کرنے یا شوال کا مطلب عید کی بات ہے. تو یہ ایک نظام ہے اور اس کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے. یہ نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگ یہ کہیں کہ سعودی عرب میں چونکہ کل شب قدر ہو گئی ہے تو یہ وہ ایک ہی شب قدر تھی ادھر ہو گئی، ادھر جو ہم منا رہے ہیں یہ شب قدر نہیں. یہی تو میرا پوائنٹ ہے. اس کا مطلب نہیں، اس کا آج ہے شب قدر نا، ہمارے پاکستان میں تو ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کل بھی ہو گئی، آج بھی ہو گئی. اسی طرح سعودی عرب میں پرسوں ہمارے ہاں ہو گئی، اس سے ایک دن پہلے سعودی عرب میں ہو گئی. تو ذرا عشرہ دیکھیں تو یہ تقریباً 10 دنوں کے اندر ہی ساری ہو گئی. جی جی، ساری راتوں کے اندر تاک راتیں ہو گئی، ساری راتیں ہی شب قدر بھی ہو گئی. یہ کیا جہاں کے لوگ مطلب وہ وقت کے ساتھ ہے نا، جیسے حضرت نے کہا کہ 22 گھنٹے سعودی عرب ہم سے پہلے ہے. اور دوسری بات کہ کراچی والے، ہم یہاں لاہور والے افطار کر چکے ہوتے ہیں تو کراچی والے ابھی چونکہ افطار کا وقت ان کا نہیں ہوتا، ادھر ہم سحری کر چکے ہوتے ہیں، فجر ادا کر چکے ہوتے ہیں. کراچی والے یہ بھی ایک ملک کا حصہ ہے ہمارا، مطلب بالکل قریب ہے. تو اس وجہ یہ ہے. میرا سوال فرشتوں کے اترنے کا ہے، زمین پر آنے کا ہے، ملائکہ کے زمین پر آنے کا ہے، کیونکہ واضح تر حکم ہے یا حتی مطلع الفجر، اور ادھر فجر تک اذان تک ہوتا رہتا ہے. اب فجر کی اذان اگر تاک رات کی باتیں ہیں کہ ہم نے تاک راتوں میں ہی اس کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایک خطے میں جہاں پر ایک دن پہلے ہم سے روزہ رکھا گیا، لیکن ہوتا ہی تقریباً پوری دنیا میں ایسے ہے کہ یا ایک دن وہ پیچھے ہیں یا ایک دن وہ آگے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نہیں. تو وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہی پھر کہیں نہ کہیں ملائکہ زمین پر اتر رہے ہیں. بے شک یہ مالک کا یہ پھر مزاج سمجھ آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جہاں شب قدر ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہے. وہ رات سلامتی والی ہے، طلوع فجر طلوع صادق صبح صادق تک وہ سلامتی والی ہے. وہاں فرشتے جبریل امین کی قیادت میں اتر رہیں گے، ہر صورت میں اتریں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور اسی سوال کو آگے لے کر چلتے ہیں. سوال تو یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ پھر کیا یہی طے کیا جائے کہ پورے عشرے میں ہی تاخرات طے ہو جاتی ہے، چاہے وہ خطے وائز ہی ہو، اور پورے ہی عشرے کے اندر ملائکہ زمین پر اترتے ہیں؟ جی بالکل. جہاں جہاں مطلب وہ مطلب 21ویں شب جہاں ہوگی یا 23ویں شب ہوگی یا 25ویں شب، ان کے مطلب اپنے شیڈول کے مطابق ان میں جو بھی تاکرات اپنا شب قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے ملائکہ بھی اتارتا ہے. یہ ٹائم وائز ہے، چاند ایک دن پہلے ہے، چاند ایک دن بعد ہے. بات یہ ہے کہ جہاں ہے جو دن جو رات، اس کے مطابق جو مطلب احکام ہیں شریعت کے، اسی کے مطابق ہوں گے شب قدر. اگر یہ نہیں ہے، دیکھیں کل ادھر 29 روزے ہو جاتے ہیں جی سعودی عرب میں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ عید تو ادھر ہو گئی تو ہم پاکستانی اگلے دن کیا کریں؟ عید تو ادھر ہوگی. اور عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جس دن ادھر عید ہوتی ہے ہم روزہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بھی اس سے اگلے دن شاید عید ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جہاں مطلب چونکہ ہمیں چاند اور سورج کو دیکھ کر کے یہ اپنا نظام عبادت جو ہے یہ ہمارا مختص کر دیا گیا ہے. جیسے میں نے قرآن میں پڑھا، حضرت نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس لا غسق اللیل. ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کو قائم کرو سورج کو دیکھتے ہوئے، چاند کو دیکھتے ہوئے. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ عبادات کے بارے میں فرمائیے گا کہ اب عبادات کیا کیا جا سکتا ہے، ریکمینڈ کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شب قدر اگر کوئی شخص امام جعفر صادق جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا مختصر سا آپ کو اس کا حل بتاؤں. جو شخص شب قدر نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن میں شب قدر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، جو شخص 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے نا حضرت اس شب قدر میں،
اللہ مطلب اتنا ثواب کہ آپ کیلکولیٹ کر لیں اس 84 سال کو اور اس رات کے مطلب گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اگر وہ اپنے مالک کے آگے سجدہ ریزی کر لے تو مالک اسے کتنا ثواب عطا کرے گا. 1 منٹ وہ عبادت کر لے تو عبادات میں کیا کیا جائے؟ نوافل ادا کیے جائیں، قرآن کی تلاوت. میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں شب قدر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے حصے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، دوسرے حصے میں نوافل ادا کرتا ہوں، تیسرے حصے پہ میں گریہ زاری کرتا ہوں، اپنے مالک کے آگے دامن طلب پھیلاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہمیں بھی نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور استغفار مالک کے آگے پھر سجدے میں سر رکھ کے. چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اس اسرائیلی کی عبادت کو آپ دیکھ کر کے کہ جو ساری رات عبادت کرتا تھا اور سارا دن جہاد کرتا تھا، 1000 مہینوں پہ یہ اس کا عمل محیط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حبیب کا امتی اس رات میں میرے آگے اپنا سر کو پھینک دے گا، سر رکھ دے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا، میں اسے اس اسرائیلی کی عبادت سے زیادہ عطا کروں گا. اور ساتھ میں وہ دعا جو فرمائی گئی کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ امام ترمذی، احمد، نسائی سے روایت ہے اور یہ حدیث ہے، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعا بار بار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا.